आज हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज्ड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में। यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन किसे कहते हैं? स्पेस को एक्सप्लोर करना, यानी हमारी जो अर्थ है या हमारी जो ज़मीन है उसके बाहर जो स्पेस है, जो खला है, उसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ प्लैनेट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो हैं वो बॉडीज़ पाई जाती हैं। तो उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है, जो स्टडीज़ होती हैं, जो रिसर्च होती है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो स्पेस एक्सप्लोरेशन है। अब ये जो स्पेस एक्सप्लोरेशन होती है तो इसके लिए मुख्तलिफ टूल्स, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, एक एस्ट्रोनॉट है। यानी एक ऐसा पर्सन होता है जिसको ट्रेनिंग दी हुई होती है, जो कि क्या करता है, जो कि स्पेस का सफ़र करता है। तो स्पेस क्राफ्ट्स होती हैं जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स ट्रेवल करते हैं, मुख्तलिफ जो है वो प्लैनेट्स पे जाते हैं। जैसे मार्स है, जैसे मून है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे स्टडी करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये रॉकेट है। इसके अलावा जो रॉकेट जो है वो भी स्पेस में भेजा जाता है ज़मीन से। इसके अलावा सेटेलाइट्स जो हैं, मुख्तलिफ सेटेलाइट्स होते हैं जिनको जो है वो स्पेस में भेजा जाता है मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस के लिए। तो इससे पिछली वीडियो में हमने कुछ टेक्नोलॉजिकल टूल्स देखे थे जिसमें कि शामिल थे स्पेस प्रोब्स, मुख्तलिफ सेटेलाइट्स। तो आज भी हम कुछ टेक्नोलॉजिकल टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जिन टेक्नोलॉजिकल टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें शामिल है सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी, जिसे SLF भी कहते हैं। इसके अलावा रोबोट्स, इसके अलावा कैमरास और टेली कम्युनिकेशन। तो हम वन बाय वन करके इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी किसे कहा जाता है। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी वो जगह होती है, वो साइट होती है जहां से सेफली स्पेसक्राफ्ट को फिज़ा में, खला में या स्पेस में भेजा जाता है। इसके अलावा जब स्पेसक्राफ्ट्स वापस आते हैं तो वो कहाँ पे लैंड करते हैं, इस साइट पे, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी। जैसे यहाँ पे आप अपने सामने इस इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो है वो एक ऐसी जगह नज़र आ रही है जहाँ पे प्रॉपर सेटअप बना हुआ है कि जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं तो उनको स्पेस में भेजा जा सके, लॉन्च किया जा सके। इसके अलावा जब स्पेस क्राफ्ट्स या मुख्तलिफ जो सैटेलाइट्स हैं तो वो जब वापस आए तो उनको रिसीव करने के लिए भी प्रॉपर एक स्पेस हो। यानी ये वो जगह होती है जहाँ जो कि बहुत केयरफुली डिजाइंड होती है, जहाँ पे स्पेस साइंटिस्ट जो है वो काम करते हैं, रिसर्च करते हैं और इस तरह की जगह डिजाइन करते हैं कि जहाँ से सेफली जो है वो स्पेस क्राफ्ट्स को भेजा जा सके स्पेस में। तो इसका मतलब है कि जो सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी है, यानी ये जो जगह हैं, ये मदद करती हैं स्पेस एसेट्स को लॉन्च करने में। तो स्पेस एसेट्स किसे कहते हैं? यानी मुख्तलिफ तरह के आप जैसे स्पेस क्राफ्ट्स हैं, वो स्पेस एसेट है। एसेट जो है वो कीमती चीज़ को कहते हैं। तो ये जो स्पेस एसेट्स हैं ये हिफाजती तौर पे सेफली जो है वो लॉन्च किए जाएं, यानी यहाँ से इनका सफ़र स्टार्ट हो ताकि ये प्रॉपर तरीके से स्पेस में जाके काम कर सकें। तो ये किसकी वजह से मुमकिन होता है कि जब ये ज़मीन से यानी अर्थ से जो है वो सेफली यहाँ से लॉन्च किए जाएं। और इनके लिए जो ख़ास जगह होती है, जो साइट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी। एक और टेक्नोलॉजिकल टूल के बारे में बात करते हैं और वो क्या हैं, वो हैं रोबोट्स। तो रोबोट्स क्या हैं? ख़ास किस्म की मशीन्स होती हैं जो कि डिज़ाइन की जाती हैं इस तरह से कि वो सब काम कर सकें जो कि एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है। जैसे यहाँ पे आप एक रोबोट की टाइप देख रहे हैं और ये रोबोट जो है ये कहाँ पे मौजूद है, प्लेनेट मार्स के ऊपर। तो इस तरह के रोबोट्स तो आपने अपनी डेली लाइफ में जो है वो देखे होंगे कि इस तरह के ह्यूमन बींग्स की तरह के जो हैं वो रोबोट्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ काम करते हैं। तो ये ख़ास किस्म की मशीन्स होती हैं जो कि ह्यूमन की यानी इंसानों की जो एफर्ट्स होती हैं या इंसान जो काम करते हैं उस तरह के काम इन रोबोट्स की मदद से भी किया जा सकता है। यानी इनके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, उनको ख़ास किस्म से डिज़ाइन किया होता है और वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शंस या स्पेसिफिक काम कर सकते हैं।
تو جیسے ہم نے اپنی ڈیلی لائف میں مختلف طرح کے روبوٹس دیکھے ہوتے ہیں کہ وہ مختلف کام کر سکتے ہیں، تو اسی طرح سے اسپیس ایکسپلوریشن کے لیے یعنی اسپیس کی اسٹڈی کے لیے، اسپیس پہ ریسرچ کرنے کے لیے مختلف روبوٹس کو بھیجا جاتا ہے۔ اب اگر ہم روبوٹس کی بات کریں تو اسپیس ایکسپلوریشن میں روبوٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ کس طرح سے فائدے ہوتے ہیں کہ جو روبوٹس ہیں تو انسانوں کے مقابلے میں روبوٹس کو اسپیس میں بھیجنا سستا ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپینسو نہیں ہوتا، کیونکہ ایسٹروناٹس جو ہوتے ہیں، جو خلاباز ہوتے ہیں، تو انہیں زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پینے کی ضرورت ہوتی ہے اور سونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب وہ اسپیس میں جاتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے اسپیس میں وہ کیا چیز کھا سکتے ہیں، کس طرح سے وہ آرام کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ان پہ محنت لگتی ہے، یہ ایکسپینسو ہوتی ہیں۔ جبکہ روبوٹس جو ہیں تو روبوٹس تو کیونکہ مشینز ہیں، ان کے اندر پروگرامز جو ہیں وہ سیٹ کیے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ روبوٹس کو اسپیس ایکسپلوریشن کے لیے جب بھیجا جاتا ہے تو یہ چیپ میتھڈ ہوتا ہے، یعنی سستا یا ان ایکسپینسو میتھڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیس ایکسپلوریشن کے لیے روبوٹس کو بھیجنے کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روبوٹس جو ہیں وہ کئی سالوں تک اسپیس میں سروائیو کر سکتے ہیں، یعنی کئی سالوں تک یہ صحیح طریقے سے اپنا فنکشن، اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو روبوٹس ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہارش انوائرمنٹ ہے، یعنی مختلف جو پلینٹس ہوتے ہیں ان پہ مختلف طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، کسی پہ بہت زیادہ سردی ہوگی، کسی پہ بہت زیادہ گرمی ہوگی، تو روبوٹس جو ہیں اب وہ انسان تو نہیں ہیں کہ ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی یا سردی لگے، تو اس لیے وہ زیادہ عرصہ وہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ روبوٹس جو ہیں ان کو اسپیس میں بھیجنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسٹریم جو ٹیمپریچرز ہوتے ہیں، بہت زیادہ اگر ہائی ٹیمپریچر ہے اس میں بھی یہ رہ سکتے ہیں۔ تو کچھ ہم یہاں پہ فیمس روبوٹس کے نام بھی دیکھ لیتے ہیں، تو ان میں شامل ہیں روبوناٹ، اسپائڈر ناٹ اینڈ کیوروسٹی روور۔ جیسے یہاں پہ آپ اس امیج میں جو روبوٹ دیکھ رہے ہیں وہ کون سے والا ہے، وہ ہے کیوروسٹی روور۔ اور یہ جو سرفس ہے یہ ارتھ کی سرفس نہیں ہے، یہ کس کی سرفس ہے، یہ ہے مارس کی سرفس۔ یعنی یہ والا جو روبوٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ مارس کی سرفس کے اوپر بھیجا ہوا ہے تاکہ اس کی جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کر سکے۔ تو اس طرح سے روبوٹس جو ہوتے ہیں تو وہ ایک اور ٹیکنالوجیکل ٹول کی اگزامپل ہے جس کی مدد سے اسپیس ایکسپلوریشن میں آسانی ہوتی ہے۔ اب ہم ایک اور ٹول کی، ایک اور ٹیکنالوجی کی بات کریں گے تو وہ کیا ہے، وہ ہے کیمراز، یعنی مختلف طرح کے ڈیجیٹل کیمراز، مختلف قسم کے کیمراز جو ہیں تو وہ مختلف سیٹلائٹس کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں، اٹیچ کر کے جو ہے وہ اسپیس میں بھیجے جاتے ہیں، یا جو ایسٹروناٹس ہوتے ہیں یعنی جو خلاباز ہوتے ہیں وہ بھی مختلف کیمراز لے کے جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اوریجنل تصویر ہے، تو یہ کس کی تصویر ہے، یہ مون کی ہے، یعنی ایسٹروناٹ جو ہے وہ کہاں پہ گیا ہوا ہے، اسپیس میں گیا ہوا ہے اور مون پہ ہے۔ تو اس طرح کے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسپیسیفک کیمرہ ہے جو یہ ایسٹروناٹ اپنے ساتھ لے کے گیا ہے تاکہ مون کی جو سرفس کی یا مون کے اوپر جو مختلف آبجیکٹس ہیں ان کی تصویریں جو ہیں وہ بہت اچھی کوالٹی کی لے سکے اور اس کو سینڈ کر سکے زمین پہ موجود جو اسپیس سائنٹسٹ ہیں ان تک، تاکہ وہ اس پہ مزید ریسرچ کر سکیں۔ تو کیمراز جو ہیں ان کو سیٹلائٹس کے ساتھ، یعنی مختلف جو سیٹلائٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر کے اسپیس میں بھیجا جاتا ہے، اور تاکہ وہ ہائی ریزولوشن امیجز یعنی بہت زیادہ کلیئر جو امیجز ہوتے ہیں تو وہ بنا سکیں۔ اس کے علاوہ اسپیس سے ان کیمراز کی مدد سے ارتھ کی جو سرفس ہے اس کی بھی تصویریں لی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے ڈیجیٹل کیمراز استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو اسپیس میں جو آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کی اچھی اور ہائی کوالٹی کی پکچرز یا امیجز لی جا سکیں۔ جیسے یہاں پہ یہ جو آپ امیج دیکھ رہے ہیں یہ ایک اوریجنل امیج ہے جو کہ مارس کی سرفس کو شو کر رہا ہے، یعنی ڈیجیٹل کیمراز کی مدد سے یہ امیج لیا ہوا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہائی ریزولوشن، کتنا جو ہے وہ کتنی کلیئر امیج لی گئی ہے مارس کی سرفس کی۔ تو اس طرح سے کیمراز کی مدد سے اسپیس میں جو مختلف آبجیکٹس ہوتے ہیں یا ایون ہماری جو ارتھ کی سرفس ہے تو اسپیس سے کس طرح کی ارتھ کی سرفس نظر آتی ہے تو وہ جو امیجز ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں ہائی کوالٹی کیمراز کی مدد سے۔ اس کے علاوہ اسپیس ایکسپلوریشن میں ٹیلی کمیونیکیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
تو اب مختلف جو روبوٹس ہوتے ہیں یا جو ایسٹروناٹ اسپیس میں گئے ہوتے ہیں یا سیٹلائٹس کو اسپیس میں بھیجا ہوتا ہے مختلف انفارمیشنز کو اکٹھا کرنے کے لیے، تو اب وہ انفارمیشن جو ہے ان کا زمین پہ موجود جو جو اسپیس سائنٹسٹ ہوتے ہیں، جو ریسرچر ہوتے ہیں، تو ان تک آنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ٹیلی کمیونیکیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو امیجز ہیں اور جو انفارمیشنز ہیں وہ خاص قسم کی ٹیکنالوجی کی مدد سے زمین تک پہنچ سکیں۔ جیسے اس امیج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو اسپیس کرافٹ نظر آ رہا ہے، تو اسپیس کرافٹ سے جو انفارمیشنز ہوں گی وہ ہماری ارتھ تک پہنچیں گی ٹیلی کمیونیکیشن کی مدد سے، یعنی خاص قسم کے ریڈیو سسٹمز ہوتے ہیں یا خاص قسم کے جو ہے وہ ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ ان سگنلز کو، یعنی جو اسپیس سے سگنلز یا انفارمیشنز آ رہی ہوتی ہیں اس کو کیچ کر سکیں۔ جیسے یہاں پہ آپ یہ امیج جو دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اینٹینا لگا ہوا ہے، تو اس میں خاص قسم کے جو ہیں وہ ریسیورز ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں کہ اسپیس سے آنے والی ویوز کو ریسیو کرتے ہیں اور اس کو پھر تبدیل کر دیتے ہیں امیجز میں۔ یعنی اگر امیجز آئے ہیں تو یہ کیا کریں گے کہ یہ ان انفارمیشنز کو لے کے ان کو امیجز میں تبدیل کر دیں گے، یعنی اندر جو اسٹیشنز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی مختلف ٹیکنالوجیکل ٹولز استعمال کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ اسپیس سے پھر جو امیجز ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جو انفارمیشنز ہوتی ہیں وہ بھی ملتی ہیں اس ٹیلی کمیونیکیشن کی مدد سے۔ اس کے علاوہ ٹیلی کمیونیکیشن کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایسٹروناٹس گئے ہوتے ہیں اسپیس میں، تو وہ کافی ٹائم کے لیے جو ہے وہ اسپیس میں رہ کے اپنی ریسرچ جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں یا ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ارتھ پہ موجود جو ان کی فیملی ہوتی ہے یا جو باقی کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ ٹیلی کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مختلف جو ٹیکنالوجیکل ٹولز ہوتے ہیں تو ان کی مدد سے اسپیس ایکسپلوریشن کی جاتی ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا ٹیکنالوجیکل ٹولز یوزڈ ان اسپیس ایکسپلوریشن کے بارے میں۔